السلام علیکم. شاہراہ دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ, اور میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار صحافی مطیع اللہ جان. اب یہ میں ہنسا کیوں, اس کی بات جو ہے ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں ہنسا کیوں. آڈیو چیک, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جو ہے وہ مائک چیک کر رہے تھے, تو اگر مطیع اللہ جان اجازت دیں تو مائک چیک کرنے والا سین لگا سکتے ہیں مطیع؟ یہ سارا پروگرام یہی سین ہوگا تو وہ سین لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ یہ سمجھ رہے ہو, دیکھ رہے ہوں گے کہ مطیع اللہ جان کا گلا خراب ہے. لیکن مطیع اللہ جان کا گلا کیوں خراب ہو گیا یہ تو بہرحال ہے, اس پہ بات تحقیق طلب ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہو, اسٹیڈیم بھرا ہوا ہو, دو ٹیمیں میدان میں ہو, اور ایک بالر جو ہے وہ بال کروانے جا رہا ہو اور امپائر کھڑا ہو, اور بالر ابھی بال پھینکے نا اور امپائر کہے نو بال. تو ایسا کیا ہو, جب ایسا ہوگا اور تو وہ بالر کہے گا کہ امپائر صاحب میں نے بال تو بھی کروائی نہیں ہے, نو بال آپ نے کیسے دے دیا. جب یہ بات ہوگی تو پھر اس کے بعد جو کراؤڈ ہے وہ کراؤڈ کیا کہے گا اس امپائر کے بارے میں؟ لگتا ہے یہ امپائر کسی دوسری ٹیم سے ملا ہوا ہے کہ بال کرانے سے پہلے نو بال دے دی. یہ کیا یہ اس نے میچ فکس کیا ہوا ہے. تو بہرحال لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پارلیمنٹ نے دوبارہ مشترکہ جو اجلاس ہے اس نے ایک جو سپریم کورٹ رولز پروسیجر ایکٹ 2023 جو ہے اس کو دوبارہ منظور کر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بھجوایا, اور ابھی وہ پروسیس میں ہے کہ 9 دن لگیں گے اس کو, صدر کے پاس ہے, اور پھر 9 دن کے بعد اگر صدر نے منظوری نہ دی تو پھر وہ خود بخود جو ہے وہ قانون بن جائے گا اور گزٹ نوٹیفائی ہو جائے گا. لیکن اس قانون سے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ جلدی ہے, اور وہ جلدی ان کو اس حد تک لے آئی کہ آج ہی درخواست داخل ہوئی, آج ہی اس کے اوپر نمبر لگا, اور آج ہی اس کے اوپر 8 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. اب اس لارجر بینچ کے اندر کون لوگ ہیں؟ اس کے اندر ہیں اپنا آپ نکال دیجئے سینئر ججز کو نکال کے, باقی 8 کے 8 جو ہیں, چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن ازہر رضوی, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید, جسٹس حسن ازہر رضوی, جسٹس محمد علی مظہر. تو یہ سارے وہ 8 کے 8 جو ہیں وہ اس بینچ کے اندر شامل ہیں. تو مطیع اللہ جان صاحب, ہم جو ہے اس سے پہلے ایک اور میں کر لوں, پھر اس کے بعد آپ کا تجزیہ لیتے ہیں کہ کل انتخابات کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو انتخابات ہونے ہیں, ان انتخابات میں ایک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں داخل کیا تھا, اس کے اوپر بھی آرڈر پاس ہوا ہے, اور اس میں اٹارنی جنرل کو بھی طلب کر لیا ہے, اور اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ اگر کوئی کرے گا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا, اس کی بڑی سخت سزا ہوگی. اور گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا ہے شاید 13 تاریخ کو یا جمعے کو جمعے کو, اور کہ وہ چیمبر میں پیش ہوں اور سیکرٹری خزانہ بتائیں کہ کون کون سی جگہ پہ کہاں کہاں کتنے پیسے پڑے ہیں قومی خزانہ. سو گیم آن ہے. مطیع اللہ جان, یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ساری کی ساری. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جسٹس قاضی فائزہ کا نوٹ تھا جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے اتار دیا گیا, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو رجسٹرار عشرت علی ہے اس کو تو بلا لیا گیا واپس فیڈرل گورنمنٹ نے, اور یہ رجسٹرار ہی نہیں ہے, تو یہ اس نے بینچ کیسے جاری کیا, ایشو کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 6 جلیل القدر جج صاحبان کا بینچ ہے یہ اصل میں کوئی بینچ ہی نہیں ہے, کیونکہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے. آج وہی عشرت علی رجسٹرار سپریم کورٹ دوبارہ ایک 8 رکنی بینچ بنا رہا ہے. معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ بیچارے رجسٹرار عشرت صاحب نے بنایا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. دستخط ان کے ہیں نا مطیع اللہ. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو کئی موقعوں پہ عدالتی فیصلوں پہ بھی دستخط ججوں کا ہی ہوتے ہیں. بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو 8 رکنی بینچ بنایا ہے اور جس رفتار سے بنایا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا اسپیڈ تھرلز بٹ کلز, تو جس رفتار سے بنا ہے تو اس کا انجام بھی آپ کو پتہ ہے اس ادارے کا پھر کیا ہوگا. اور یہ کہ نا
पंजाबी में कहते हैं चोर नो पंड गाली. हाँ बिल्कुल. देखिए ना जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और एक सबसे बुनियादी इशू है बेंचों की तश्कील के मतलब जो कानून है वो पार्लियामेंट ने बना दिया है. एक तरफ उस कानून का जायज़ा लेने के लिए उन जजों को 8 रुकनी बेंच में शामिल किया गया है कि जो जज उस 9 रुकनी बेंच से इस वजह से निकले थे या उनको हटाया गया था कि वो चीफ जस्टिस की सो मोटो और बेंचों की तश्कील के अख्तियार के हवाले से अपने एक राय भी दे चुके थे और इलेक्शन की तारीख के हवाले से भी अपनी राय दे चुके थे. और उस पर जो इख्तलाफी जज थे या जो अक्सरियती जज थे, जो 4 जजों का, वो भी यही था कि जनाब चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट किया जाए. अब वो भी वजूहात थी जो दो जजेस निकले थे. अब वही 2 जजेस बैठ के उस कानून का जायज़ा लेंगे कि जिस कानून के ना होने की वजह से उन 4 जजों ने कहा था कि ये बेंचों की तश्कील मुनासिब नहीं है. तो ये अजीब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है इस मामले में. और फिर ये वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि ये एक हम ख्याल बेंच है और चीफ जस्टिस ने एक और खामोश पैगाम देने की कोशिश की है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अगर 15 जजेस हैं तो 8 जजेस जो हैं वो हमारे साथ हैं और हम हैं और बाकी जो हैं वो अक़लियत में हैं. ये भी एक पैगाम है चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने. मगर बुनियादी तौर पे ये हमला है पार्लियामेंट की कानून साजी के अख्तियार के ऊपर, क्योंकि वो कानून जो पार्लियामेंट से अब निकल चुका है, अब वो कानून 10 दिन बाद बन जाएगा. अब कानून वो पार्लियामेंट भी वापस नहीं ले सकती, मगर उसके आइनी तौर पे बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 8 जज बैठ के फ़ैसला करेंगे. और कोई बात नहीं है कि ये जज ये कह दे कि आज से 8 दिन बाद 9 दिन बाद जब भी वो कानून बनेगा तो वो उसकी पैदाइश ही जो है वो सस्पेंडेड होगी. मतलब वो कभी फील्ड में आ ही नहीं सकेगा. मतलब कानून बनने से पहले बेंच बन गया, मतलब एबॉर्शन बेंच कह रहे हैं आप. एबॉर्शन बेंच हो गया. ये मतलब उसको बच्चे की पैदाइश से पहले ही जो है बच्चा मार दिया जाएगा या गला घोट दिया जाएगा या उसको सांस नहीं लेने दिया जाएगा जब तक ये तय न हो ये बच्चा जायज़ है या नहीं. अब ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया. नहीं देखिए ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी तो क्या करना है मतीउल्लाह जान साहब, अभी जो है अभी हम ये देख रहे हैं एक्चुअली ये उसको अवर्ट करने वाली बात है कि अगर ये कानून बन जाता तो फिर 3 रुकनी कमेटी डिसाइड करती कि अगर इसके खिलाफ दरख्वास्त भी आती तो बेंच कौन सा होता. तो उस चीज़ को एप्रीहेंड करने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए कि पहले ही बना दें. कल मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ को बहुत बड़ी बात होगी कि एक तरफा सुन के सस्पेंड कर देंगे. जो कानून मौजूद ही नहीं है उसको आप सस्पेंड भी करेंगे तो क्या करेंगे. तो लिहाजा ऐसा कोई नहीं होगा. तो ये सारी चालाकी जो है वो ये इस वजह से है कि हाँ, कानून आने के बाद 3 जजों से मिलकर बेंच बनाना पड़ेगा, तो उससे पहले बेंच बना लो. बेसिकली ये जो 8 रुकनी बेंच बना है ये उन 3 जजों के ख़िलाफ़ बना है कि जिन 3 जजों ने कमेटी बनानी थी और बेंचों की तश्कील देनी थी. अब उन 3 में एक तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल हैं, खुद हैं, उनका अख्तियार कम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार बढ़ रहा है. तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन दोनों के ख़िलाफ़ ये 8 जज बैठ के ये भी फ़ैसला दे सकते हैं कि इन दोनों का कोई अख्तियार नहीं है. बेसिकली अपने ही साथी जजों के ख़िलाफ़ ये जो हियरिंग करने जा रहे हैं 8 जज कि इनको अख्तियार नहीं देना. सिर्फ चीफ जस्टिस जो है ना वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, वो मास्टर ऑफ द सर्कस या जो भी कह लें, और बाकियों को, हालांकि आइन के अंदर ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है कि सो मोटो जब लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी. सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ है, बिल्कुल उसमें चीफ जस्टिस का लफ्ज़ नहीं है. मगर अब ये 8 जजेस जो बैठ गए, मुझे अभी भी शक है, यकीन नहीं है कि 1-2 जजेस ज़रूर इख्तिलाफ़ करेंगे, मगर पता नहीं उनके इख्तिलाफ़ का कोई मानी भी होगा या नहीं. मगर ये बड़ा अच्छा मौका है कि अगर 6 जजेस जिनको बाहर रखा गया है जिनको बाहर रखा गया है इसमें 7 जजेस जिनको बाहर रखा गया इसमें, अगर इस 8 रुकनी बेंच में से एक जज ने भी ये कह दिया कि चीफ जस्टिस ये बेंच नहीं बना सकते थे या मोटो वो कानून ठीक है, इख्तिलाफ़ कर दिया, तो इसका मतलब फुल कोर्ट में अक्सरियत जो है वो उस कानून के हक़ में हो जाएगी. दोनों तरफ चली जा सकती है. मतलब अगर ये 8 जो है ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये अगर 8 के 8 ने कह दिया तो वो शक साबित हो जाएगा कि ये तो आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत बड़ा जुआ खेल दिया है? मेरे ख्याल में एक जुआ खेला है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जिस रफ्तार से ये बेंच बना है और जिन जजों को शामिल किया गया है
وہ چیف جسٹس جو ہے وہ کبھی بھی جوا نہیں کھیلتے. وہ 8 جج جو ہیں اس قانون کے خلاف فیصلہ دیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ تین منٹی سماعت بھی ہوئی تھی اور پھر چیف جسٹس اس کو کہیں گے کہ دیکھیں جی 15 میں سے جو ہے 8 ججوں نے اگر کہہ دیا ہے کہ یہ فل کورٹ کی ضرورت بھی فل نہیں. کورٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ ایک کھیل رہے ہیں چیف جسٹس عمر تا بندیال. وہ ایک شاطر کی طرح اپنے ساتھی ججوں اور اس آئین اور اس پارلیمنٹ اور اس قوم کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہیں چیف جسٹس عمر تا بندیال اپنے ذاتی اختیار کو بچانے کے لیے. جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جب بھی کوئی جاتا ہے تو اس سے 2-3 سوال ہوتے ہیں کہ آیا یہ آدمی جو آیا یہ درست نیت سے ہمارے سامنے آیا ہے؟ کیا یہ اس کے ہاتھ کہیں کسی جرم کے اندر رنگے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اور پھر جب اسکروٹنی کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے. اب بنیادی حقوق جو ہیں ان کو کس حد تک آپ سٹریچ کریں گے کہ عوام کے نام پر آپ خود کتنے اور اختیارات جو ہیں وہ اپنی ذات میں سمیٹ سکتے ہیں. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 1 سال پہلے فاضل چیف جسٹس نے ایک صحافیوں کے بنیادی حقوق کے معاملے کی درخواست کو بنیاد بنا کر تمام اختیارات چیف جسٹس پاکستان کی ذات میں سپریم کورٹ کے بجائے چیف جسٹس کے ذات میں مرتکز کیے. اور جب قانون بنانے کی بات آئی، پارلیمنٹ کی طرف سے رولز بنانے کی بات آئی کہ 184(3) کا جو اختیار ہے جس کے تحت عدالتی فیصلوں میں لکھا ہے کہ مارشل لاء کو جائز قرار دیا گیا، غیر قانونی اقدامات کو جائز قرار دیا گیا، فوجی مارشل لاء ملٹری ڈکٹیٹرز کے اقدامات کو جائز قرار دیا گیا، اور جو ہے اس میں آپ نے جو ہے اب اس کے ساتھ آپ الیکشن یعنی حکومتیں گرانے اور بنانے کا اختیار بھی جو ہے اس کے تحت ہو. تو ایک ایسا اختیار کیوں کسی غریب آدمی کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ کیوں مارجنلائزڈ سوسائٹیز جو ہیں ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ مسنگ پرسنز کے لیے کیوں وہ استعمال نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں. ان سوالات کا جواب دینے کے بجائے حل من مزید، وہ جہنم کے اندر آگ میں دھکیلا جائے گا نا تو وہ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کہ وہ جہنم کہتی ہے نا کہ لائیں مجھے اور دیں، مجھے اور دیں. یہ چیف جسٹس اپنی ذات کے اندر کتنے اختیارات مرتکز کروانے چاہتے ہیں. بہرحال جی دیکھتے ہیں امپائر نو بال دیتا ہے. اگر نو بال کرنے سے پہلے امپائر نے نو بال قرار دی تو پھر جو کراؤڈ ہے وہ ضرور کہے گا. حکومت کو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ فیصلہ وزیر اعظم کا نہیں ہوتا، کابینہ کا ہوتا ہے. وفاقی حکومت وزیر اعظم نہیں ہے، کابینہ ہے. مگر یہاں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ باقی ججز نہیں ہے، صرف چیف جسٹس ہے. اب پتہ نہیں جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو گھر جا کے بھی وہ یہی اختیارات استعمال کر سکیں گے یا نہیں. اسی سوال کے ساتھ اجازت دیجیے. ہاں بات ادھوری رہ گئی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ گیند کرانے سے پہلے اگر نو بال قرار دی گئی تو پھر امپائر کے حوالے بارے میں کراؤڈ کیا کہے گا. ظاہر ہے سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ امپائر دوسری ٹیم سے ملا ہوا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.